بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم۔ اس کے برخلاف جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ دیتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور اللہ قیامت کے دن نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف نگاہ التفات سے دیکھے گا، اور نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، بلکہ وہاں ان کے لیے ایک دردناک سزا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اور ان میں وہ لوگ بھی ہیں کہ اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہوئے اپنی زبان کو اس طرح توڑتے مروڑتے ہیں کہ تم سمجھو کہ جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں وہ کتاب ہی کی عبارت ہے، درحالے کہ وہ کتاب کی عبارت نہیں ہوتی، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، درحالے کہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، اور اس طرح جانتے بوجھتے اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون۔ پھر یہی نہیں، وہ اللہ کے پیغمبر پر بھی جھوٹ باندھتے ہیں، اور نہیں سوچتے کہ کسی انسان کی یہ شان نہیں ہے کہ اللہ اس کو اپنی کتاب دے اور اس کے مطابق فیصلہ کرنے کی صلاحیت اور نبوت عطا فرمائے، پھر وہ لوگوں سے یہ کہے کہ اللہ کے بجائے تم میرے بندے بن جاؤ۔ نہیں، بلکہ وہ تو یہی کہے گا کہ لوگو اللہ والے بنو، اس لیے کہ تم اللہ کی کتاب پڑھتے اور پڑھاتے ہو، اور نہ وہ تم سے یہ کہے گا کہ فرشتوں اور نبیوں کو اپنا رب بنا لو۔ تمہارے مسلمان ہو چکنے کے بعد کیا وہ تمہیں کفر اختیار کر لینے کی ترغیب دے گا؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ اور انہیں یاد دلاؤ جب اللہ نے نبیوں کے بارے میں ان سے عہد لیا کہ میں نے جو شریعت اور حکمت تمہیں عطا فرمائی ہے، پھر تمہارے پاس کوئی رسول اس کی تصدیق کرتے ہوئے آئے جو تمہارے پاس موجود ہے، تو تم اس پر ضرور ایمان لاؤ گے اور ضرور اس کی مدد کرو گے۔ اس کے بعد پوچھا، کیا تم نے اقرار کیا اور اس پر میرے عہد کی ذمہ داری اٹھا لی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا کہ پھر گواہ رہو، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ فرمایا کہ پھر جو اس کے بعد اس عہد سے پھریں گے تو وہی نافرمان ہیں۔ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ۔
قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين۔ یہ پیغمبر اسی طرح آئے ہیں تو کیا یہ لوگ اب اللہ کے دین کے سوا کسی اور دین کی تلاش میں ہیں؟ درا حالے کہ زمین اور آسمانوں میں طون و کرہن سب اسی کے فرما بردار ہیں اور اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ ان سے کہہ دو کہ ہم نے اللہ کو مانا ہے اور اس چیز کو مانا ہے جو ہم پر نازل کی گئی اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل کی گئی، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے سب نبیوں کو ان کے پروردگار کی طرف سے دی گئی۔ ہم ان میں سے کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے۔ یہ سب اللہ کے پیغمبر ہیں اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ یہی اسلام ہے، اور جو اسلام کے سوا کوئی اور دین اختیار کرنا چاہے گا تو اس سے وہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اور قیامت میں وہ نامرادوں میں سے ہوگا۔ تم ان کی ہدایت چاہتے ہو؟ اللہ ان لوگوں کو ہدایت کس طرح دے گا جو ماننے کے بعد منکر ہو گئے، درا حالے کہ وہ اس بات کے گواہ ہیں کہ یہ رسول سچے ہیں، اور ان کی سچائی پر گواہی کے لیے ان کے پاس کھلی ہوئی نشانیاں بھی آ چکی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ اس طرح کے ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہی ہیں کہ جن کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ اور اس کے فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ یہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے، نہ ان سے عذاب ہی ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ ان میں سے البتہ جو اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لیں وہ اس سے محفوظ رہیں گے، اس لیے کہ اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ اس کے برخلاف جو ماننے کے بعد منکر ہو گئے پھر اپنے اس انکار میں بڑھتے چلے گئے یہاں تک کہ آخری وقت آ گیا، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی، اور وہی در حقیقت راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ اسی طرح جو منکر ہوئے اور اسی انکار کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے، ان میں سے کوئی اگر اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لیے زمین بھر کر سونا بھی فدیے میں دے تو اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ یہی ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے، اور وہاں وہ اپنا کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ ان کا یہ رویہ محض اس وجہ سے ہے کہ دینداری کی بعض رسمیں پوری کر دینے کے باعث یہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں۔ ان سے کہہ دو
تم نیکی کی حقیقت کو ہرگز نہیں پا سکتے جب تک ان چیزوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہیں۔ اس پر غور کرو اور یاد رکھو کہ جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اس کا صلہ تمہیں لازماً ملے گا، اس لیے کہ اللہ اسے جانتا ہے۔ كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين۔ انہیں اعتراض ہے کہ یہ پیغمبر تورات کی تصدیق کرتے ہیں تو اس میں جو چیزیں حرام ہیں ان میں سے بعض کو حلال کیوں سمجھتے ہیں؟ کہہ دو کہ کھانے کی یہ سب چیزیں بنی اسرائیل کے لیے بھی اسی طرح حلال تھیں، سوائے ان کے جو اسرائیل نے تورات کے نازل ہونے سے پہلے خود اپنے لیے ممنوع ٹھہرا لی تھی۔ کہہ دو کہ نہیں مانتے تو لاؤ تورات اور اس کو پڑھو اگر تم سچے ہو۔ پھر اس کے بعد بھی جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھیں وہی ظالم ہیں۔ کہہ دو کہ اللہ نے سچ فرمایا ہے، اس لیے اپنے ان تعصبات کو چھوڑ کر ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرو جو اسلام کے راستے پر بالکل یکسو تھا اور مشرکوں میں سے نہیں تھا۔